بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، دعا فرمائی کہ حق تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کچھ میرے اور آپ کے کام کی باتیں کہلوا دے، اور کہی سنی باتوں پر اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج جو آپ کی یہاں تراویح میں پارہ سنایا جائے گا، اسی پارے میں سے میں نے 2-3 آیات کا انتخاب کیا ہے. اللہ اخلاص کے ساتھ صحیح صحیح کہنے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی آج کے اس پارے میں انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو بیان کیا ہے قرآن. آیت پاک جو ہم نے پڑھی وہ حضرت ایوب علیہ السلام سے متعلق ہے. ایوب علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبروں میں سے، بڑا مقام ہے ان کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مقامات پر ان کا تذکرہ کیا ہے اور بڑے پیار سے کیا ہے ان کا تذکرہ. آج کے پارے میں جو تذکرہ ہے ان کا وہ یہ ہے کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور حضرت ایوب علیہ السلام نے جب کہ اپنے رب کو پکارا. بیماری کی حالت ہے، مرض کی حالت ہے. انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے، پکڑ لیا ہے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، اور آپ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی مال و دولت سے نوازا تھا. سواریاں بھی خوب تھی ان کے پاس. ہر دنیا کی آسائش اور آرام کی چیزیں حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی تھی. لیکن پھر بھی کوئی لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے آپ غافل نہیں ہوتے تھے. ہمیشہ ہر وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے تھے. کیا مقدرات کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی کچھ حکمت کی باتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آزمائش کے لیے کچھ بیماری میں مبتلا کر دیا. بیماری کیا ہے یہ قرآن کریم بیان نہیں کرتا. جب اور کتابوں والے واقعات کو بیان کرتے ہیں تو اس میں پتہ نہیں زمین آسمان کے قلابے ملا کر رکھ دیتے ہیں، اور ایسی گھناؤنی بیماری آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں جو شان نبوت کے منافی ہے.
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیطان نے یہ کہا کہ تو نے مال و دولت دیا ہے اللہ، تو یہ تجھے یاد کرتا ہے، اگر تو مجھے اختیار دے دے میں اس کو بیماری پر لگا دوں، پھر دیکھتا ہوں تجھے کیسے یاد کرتا ہے۔ تو شیطان نے کچھ پھونک لگا دی۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، حضرات انبیاء علیہ السلام پر شیطان کا تسلط نہیں ہو سکتا، اور ایسی کوئی بیماری بھی نہیں دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بعض لوگوں نے نعوذ باللہ یہاں تک کہہ دیا کہ جرثومے اور کیڑے آپ کے بدن میں پڑ گئے تھے، لیکن یہ بات بھی غلط ہے نا۔ بیان کرنے والے اور لکھنے والے کبھی بے لگام ہو جاتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ بیماری لگ گئی تھی۔ کون سی بیماری تھی قرآن یہ نہیں بول رہا ہے، خاموش ہے۔ جب قرآن کریم خاموش ہے تو پھر ہمیں اس چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیماری ہے کچھ جزام اور پیت کی بیماری کی طرح کوئی ایسا مرض ہو گیا تھا اور پورا بدن متاثر ہو گیا تھا، صرف زبان اور دل یہ دو کو چھوڑ کر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی جب سواریاں چلی گئی، گھر بار چلا گیا، بیوی بچے چلے گئے، سب برباد ہو گیا۔ یا تو سب غائب ہو گئے یا تو سب کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اکیلے رہ گئے، لیکن اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے دل کے اوپر بھی دنیا کی محبت چھا گئی تھی، حالانکہ ایک لمحہ اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہو رہے، لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں اب فارغ ہو گیا، پہلے تو دولت وغیرہ سب کچھ میرے پاس تھی، اب تیری یاد کرنے میں مجھے بڑا مزہ آئے گا، بڑا لطف آئے گا، اور زیادہ عبادت شروع کر دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں سب کچھ لوٹ گیا۔ اب حال یہاں پر یہ ہے کہ آپ کے رشتہ دار جو دوسرے تھے انہوں نے بھی آپ سے گھن محسوس کی، چھیت محسوس کی، آپ کو نکال دیا، یہ کہہ کر بستی والوں نے بھی دور کر دیا آپ کو کہ کوڑا دان جہاں کچرا وغیرہ ڈالا جاتا ہے، گندی چیزیں جہاں ڈالی جاتی ہے، آپ کو کھدیڑ کر وہاں پر رکھ دیا حضرت ایوب علیہ السلام کو۔ صرف ایک بیوی آپ کی لیا، ان بیوی کا نام ہے لیا، یا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی ہے یا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی ہے، زیادہ تر صحیح ہے کہ حضرت یوسف کی پوتی ہے۔ یہ آپ کی خدمت کر رہی تھی، مزدوری کرتی، لاتی، وہاں سے آپ کا علاج بھی کرواتی۔ بہت زیادہ جب مرض آپ کا بڑھ گیا اور آپ بہت نحیف، دبلے پتلے، کمزور ہو گئے، پورا بدن متاثر ہو گیا، تو پھر بیوی نے کہا کہ اللہ کی بندو کچھ تو دعا تو کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو حضرت ایوب کا جواب بڑا عجیب جواب تھا کہ اللہ نے 70 سال کی زندگی میں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی مجھے، میں آرام سے رہا، تو بیگم یہ 7 سال بھی برداشت نہیں ہوں گے ہم سے؟ کہیں اللہ وہاں سے ایسا نہ کہہ دے وے کہ تو بڑے ادھیرے جی کا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہ کرے جلد باز ہو گیا ہے تو، ہم نے نعمتیں دی، اس نعمت کی تو نے قدر نہیں کی، اور آج ذرا سی چلی گئی تو شکوے کرنے لگا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ اللہ والوں کا حال، یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا حال۔ انبیاء کون ہے؟ اشد الناس بلاء الانبیاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بلا اور مصیبت میں حضرات انبیاء مبتلا کیے جاتے ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے، پھر جو ان سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آزماتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں دیکھو یہ میرے ہیں، یہ ذرہ برابر بھی شکوے کے لیے زبان نہیں کھولیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب بخار ہو گیا تھا، آخری وقت میں لوگ ہاتھ لگاتے تو گرم لگتا تھا، اتنا تیز بخار ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو بھی بخار ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں مجھے تم سے دگنا بخار دیا جاتا ہے۔ اس وقت پر بھی یہ حدیث پاک آئی کہ اشد الناس بلاء الانبیاء، حضرات انبیاء علیہ السلام۔
اللہ والے لوگ مصیبتوں میں مبتلا تو ہوتے ہیں لیکن صبر کا اعلیٰ درجہ بھی ان کو نصیب ہوتا ہے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، ناسور کا پھوڑا ہو گیا تھا بڑا سا یہاں پر، اور 32 سال ایک ہی کروٹ پر سوئے، لیکن جب کوئی آتا کیا حال ہے، کہا الحمدللہ بہت خوش، اور چہرہ حشاش بشاش، 32 سال بیماری ہے اور ایک ہی طرف سو رہے، جو بھی آتا تو خوش ہے، چہرہ حشاش، خوش خرم۔ کہا کہ عمران آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، ایک ہی کروٹ پر سو رہے، کبھی آپ کو شکوہ کرتے نہیں دیکھا۔ کہا اللہ کے بندے تکلیف تو ہوتی ہے لیکن اس کے بدلے میں جو انعام مل رہا ہے مجھے، وہ تکلیف کو سب میں بھول چکا ہوں۔ کہا انعام کیا ملا ہے؟ کہا میرے صبر کرنے کے اوپر فرشتے میری مسافے کے لیے قطار لگاتے ہیں، فرشتے آتے ہیں میرے مسافے کے لیے، وہ کھڑے رہتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، تم لوگوں کو نظر نہیں آتے فرشتے۔ میں نے یہ جو صبر کیا ہے، برداشت کیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ مجھے صبر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ والے لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ تکلیف کو وہ برداشت کر لیتے ہیں، ہنستے کھیلتے بالکل، لیکن اللہ رب العزت ہوتا یہ کہ یہ مصیبتیں کیوں آتی ہے؟ اللہ والوں کو آپ دیکھیں گے کبھی کوئی ایسی گھناؤنی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو عام طور پر تو لوگوں کا مزاج کیا ہے، کچھ کیا ہوگا تو بھگت رہا ہے، لوگوں کا مزاج یہ ہے۔ نہیں، اللہ نے ان کو مختصر راستے سے جنت میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تکلیف تو دے رہے ہیں لیکن ساتھ میں صبر، اتنا خوش رہتے ہیں وہ کہ اس صبر کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العزت ان کو جنت دے دیتے ہیں۔ بیماری بھی اللہ دیتے ہیں، صبر بھی اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ ایک شکوے کا لفظ ان کی زبان کے اوپر نہیں، ایک لفظ نہیں ہوتا۔ آج تحدیث نعمت کے طور پر آپ کے سامنے عرض کروں کہ میرے والد صاحب جنہوں نے ہمارے یہاں بہت بڑا ایک دارالعلوم ہے، دارالعلوم اشرفیہ، تقریباً 52-53 سال پڑھایا ہے، اکابر علماء کے استاد ہیں، خاص کر حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم، مولانا احمد لاڈ صاحب، مولانا یعقوب صاحب سارودی، یہ لوگ ہمارے والد صاحب کے شاگرد ہیں، ان سے پڑھائے والد صاحب سے۔ اخیر عمر میں کینسر ہوا والد صاحب کو، گلے کا، اور وہ بھی بڑا زبردست سوراخ، بہت زبردست، لیکن ان کی طبیعت میں ظرافت تھی، شرارت تھی، کوئی بھی آئے تو اس کے ساتھ مستی کر لینا، ہمیشہ ہنستے رہنا۔ ایک دن ہم نے پوچھ لیا ابا جی آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کہا تکلیف تو ہوتی ہے لیکن شکوے کر کے کروں گا کیا، بس اللہ کا احسان ہے، خاموش، زیادہ اپنی تکلیف اور اپنے مرض سے متعلق بتلاتے نہیں تھے۔ اخیر عمر میں جب اخیر میں انتقال ہوا ہے تو بالکل جو ان کے اٹھنے کا وقت تھا تہجد کا، وہ وقت شہادت کی انگلی ایسے رکھی ہوئی ہے، اور یہ کہیے کہ وہ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی یہ پڑھتے رہے اور جان اللہ کے حوالے کر۔ یہ اللہ والوں کا حال کہ وہ بیماریوں کو بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے، وہ صبر کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام جن کو حضرات انبیاء کی جماعت میں صبر کا ایک بڑا مرتبہ حاصل ہے، خود قرآن کریم کہتا ہے انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، ہم نے اس کو بڑا صبر کرنے والا پایا ہے، بہت عمدہ اور بہت اچھا بندہ ہے، انہ اواب، وہ اللہ کی طرف خوب متوجہ ہونے والے۔ بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام کی حالت بہت خراب ہے، بیگم باہر گئی ہوئی تھی، پورا بدن زخمی ہے، متاثر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب یہ دعا کی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اس سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اپنی بیماری کا شکوہ اللہ سے کرنا کوئی معیوب بات نہیں ہے، کر سکتے ہیں ایک ادب کے دائرے میں رہ کر کہ اللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیماری آپ کی طرف سے، اللہ
یہ بیماری میری بد پرہیزی کی وجہ سے بھی. دیکھیے یہ بھی ادب کا تقاضا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بیان کیا قرآن نے تو عجیب لفظ استعمال کیے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتے ہیں. شفا دینے کی بات آئی تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں اللہ شفا دیتے ہیں. جب بیماری کی بات آئی تو یہ نہیں کہا کہ جب اللہ بیمار کرتے ہیں، نہیں کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں. علماء نے لکھا ہے یہاں پر کہ یہ نبیوں کے ادب کا مقام تو دیکھو، حالانکہ بیماری دینے والے بھی اللہ، لیکن غلط اور ایسی بری بات کو اپنی طرف منسوب کرنا اور اچھے کام کو اللہ کی طرف منسوب کرنا. لیکن ہم لوگوں کا مزاج کیسا ہے؟ کوئی کام اچھا ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار آخر وقت میں میری عقل چل گئی اور میں نے اخیر میں ایسا کیا تو یہ کر دیا، میں نے کر لیا یہ کام. اور اگر کوئی بیماری، کوئی تکلیف آ گئی، پریشانی، کوئی غلط کام ہو گیا، چلو اب کیا کریں گے، صبر کریں گے، اللہ کی مرضی. یعنی غلط ہوا تو اللہ نے کیا اور اچھا کیا تو ہم نے کیا. نہیں جناب والا، غلط کی نسبت اپنی طرف لگاؤ، اچھے کام کی نسبت اللہ کی طرف لگائی. آپ ایک بات کہتے ہوں گے کہ ایوب علیہ السلام کا قصہ چھڑا درمیان میں ادھر ادھر کہاں جا رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم نے کوئی بھی قصہ بطور ٹائم پاس کے، بطور کہانی کے بیان نہیں کیا. قرآن جب بھی قصہ بیان کرتا ہے تو صرف وہی حصہ لیتا ہے جس میں عبرت ہوتی ہے. یہ بتلانا چاہتا ہے کہ قرآن کہانی کی کتاب نہیں ہے، افسانے کی کتاب نہیں ہے، قصے کی کتاب نہیں، اور قصہ بیان کرنا بھی نہیں ہے. اس لیے قرآن کا یہ بڑا کمال ہے کہ قصے میں جو پہلے ہوتی ہے باتیں کبھی کبھی تو بالکل اخیر میں لاتا ہے، اور اخیر میں ہونے والی باتوں کو پہلے بیان کر دیتا ہے. اشارہ کرتا ہے کہ ہمارا مقصد واقعے کو بیان کرنا ہے ہی نہیں، ہم تو عبرت کے لیے بیان کرتے ہیں، اور جو چیز جہاں سبق کے لیے کام کی ہوتی ہے ہم اس کو بیان کرتے ہیں. اس لیے ہم بھی پورا واقعے کے اندر جہاں کیا کیا سبق ہے ہمارے، اس میں انبیاء کے واقعات میں کیا سبق ہے ہمارے لیے، وہ یہ بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ہمارے غلط عادتیں، غلط کھانا پینا، وہ بیماری کو بہت جلدی ہمارے بدن میں جگہ دے دیتا ہے. خیر، بیماری اللہ کے فیصلے سے آئی ہے، ہمیں صبر کرنا چاہیے، علاج کرنا چاہیے. دوائی کرنا یہ سنت کے خلاف نہیں ہے، یہ سنت ہے. علاج کرنا چاہیے، سنت ہے. دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار بھی کرنا چاہیے. ہم نے ہماری یہاں اپنے علاقے، اپنی بستی کے اندر ایک صاحب کو دیکھا تھا، بس کی ڈرائیونگ کرتے تھے. وہ جب بھی بیمار ہوتے تو ہم پوچھتے چچا دوا لائے ہیں آپ؟ کہا نہیں، دوا کا معاملہ چھوڑ. کہا کہ میں توبہ کر لیتا ہوں، میں استغفار کرتا ہوں، میرے سے کوئی گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میں بیمار ہوا. خیر ان لوگوں کا ویسے ایمان بھی ہے، ہمارا تو ذرا 2 دن اور بخار بڑھ گیا تو ہم تو اور شکوے کرنے لگ جائیں گے، اس لیے ہم کو پہلے دوائی کا انتظام کرنا چاہیے. ویسے تو آپ کے انگلینڈ میں کچھ بھی بول کھا لے پیراسیٹامول. ہاں، یہ انگلینڈ کا یہ ہے کہ یہاں پر کچھ بھی بولو گے، کہیں بھی جاؤ گے، ڈاکٹر صاحب سے بولو گے پیراسیٹامول ملے گی. اور اپنے وطن کے اندر ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تو کم از کم 6 ٹیبلٹ تو پکی ہے ایک ڈوز کے اندر. ہاں، اور یہاں پر یہ حال ہوتا ہے. غیر بہرحال علاج کرنا، دعاؤں کا اہتمام بھی کیا جائے، توبہ اور استغفار بھی کیا جائے. اور جیسے ہم عام نارمل حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ایسی حالت میں اور زیادہ اللہ کی یاد کر دو کہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو عام طور پر گھر میں رہتا ہے، بیڈ پر رہتا ہے، کرنا کیا ہے آدمی کو؟ اس لیے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں ہمیشہ مشغول رکھے. یہی عادت تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی. دعا قبول ہو گئی. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب دعا کی انہوں نے تو فاستجبنا لہ، ہم نے بھی قبول کر لی. دیکھیے، دعا مانگنے سے کبھی عاجز مت آ جایا کرو. جس دن بندہ یہ کہتا ہے کہ میں کیا دعا مانگوں، میری کیا سنے گا وہ اللہ،
میں نے تو مانگ کے تھک گیا، وہ سنتا ہی نہیں ہے، اس دن سے اس کے نام کے اوپر لگا دیا جائے کہ ختم، اب آپ تیری نہیں سنیں گے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مانگتا رہے بندہ، مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا رہے۔ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان سب کے حالات کو دیکھیے، سب آپ کو اللہ رب العزت کے پاس مانگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ویسے تو آج میں نے یہاں تیاری کی تھی حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ جو 16ویں پارے میں ہے وہ سنانا تھا، لیکن پتہ چلا کہ تراویح میں 17واں پارہ ہے، اس لیے ہم نے اس آیت کا انتخاب کر لیا۔ وہاں پر ہے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، کتنے سال کی عمر میں؟ بالکل بوڑھے ہو گئے، اور کہہ رہے ہیں کہ رب انی وہن العظم منی، اللہ ہڈیاں کمزور ہو گئی، حالانکہ پورے بدن کا دار و مدار ہڈیوں پر رہ رہا ہے، تو کہہ رہے مسنی رب انی وہن العظم، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے میری، بالکل جوانی نے جواب دے دیا ہے، بدن ساتھ نہیں دے رہا ہے، واشتعل الرأس شیبا، اور پورا بڑھاپا آ گیا ہے مجھے۔ تو ہوا کیا ہے کہ اللہ میں کبھی آپ کے پاس مانگنے سے مایوس نہیں ہوا ہوں، مجھے بیٹا چاہیے۔ مانگا بھی تو کیا مانگ لیا کہ بیٹا چاہیے، بڑھاپا، اور ہمارے یہاں کہتے ہیں کریلا اور نیم چڑھا، یعنی یہ بوڑھے بھی ہو گئے، بیگم بھی بوڑھی ہو گئی، اوپر سے کہہ رہے انی امرأتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہے، یعنی جو بچے جننے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہے، لیکن میں تجھ سے مانگنے سے مایوس نہیں ہوا ہوں، مجھے بیٹا چاہیے۔ انی خفت الموالی، میرے رشتہ داروں سے ڈرے کہ میرے مرنے کے بعد میرے دین کو وہ برباد کر دیں گے، اے اللہ ایسا بیٹا دے جو میرا اور میرے باپ دادا حضرت یعقوب علیہ السلام وغیرہ کا وارث بنے۔ تو یہاں دیکھیے کتنے بوڑھے، اولاد مانگنے کی عمر نہیں ہے، کا مانگنا تو نہیں چاہیے، لیکن تیرے دینے کو دیکھ کر میں مایوس نہیں ہوں اور میری ہمت بن گئی کہ مانگو۔ یہ ہے اتنے یقین کے ساتھ دعا مانگو تو کیسی مانگنی ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مانگو یقین کے ساتھ کہ اللہ دیں گے، اور اللہ سے بھی ایسے ہی کہو کہ دینا ہی ہے آپ کو، آپ دیجئے، آپ نہیں دیں گے تو کہاں جاؤں گا؟ ضد کرنا سکھایا اللہ نے۔ اللہ سے کیسے مانگنا ہے؟ ضدی بن کر، ضد کر کے۔ ایک ماں باپ سے ہم کیسے مانگتے ہیں؟ بڑے سے بڑے غصے والا باپ بھی جو ہوتا ہے نا وہ بھی ٹھنڈا ہو جاوے، ضد مجھے چاہیے، کبھی ابو کو دھکا بھی لگ رہا ہے، کبھی ابو کے کپڑے بھی کھینچ رہے ہیں، نہیں کبھی مجھے تو چاہیے، طوفان شور شرابہ، باپ کہتا بھائی دے دے، کم بخت نے تو پورا سر کے اوپر اٹھا، گھر سر کے اوپر اٹھا رکھا ہے۔ اللہ سے بھی ایسے ضد کر کے، ضدی بن کے مانگنا ہے۔ اللہ میں کہاں جاؤں گا؟ آپ ہی تو میرے رب ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ آپ کی صفت یہ ہے کہ آپ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور میں تو وعدہ خلاف ہوں، میرے سے وعدہ خلافی ہوتی ہی رہے گی، اور آپ نہیں کرتے، آپ تو دو۔ آپ نے نبیوں کے ذریعے سے وعدہ کیا ہے، آپ نے رسولوں کے ذریعے سے وعدہ کیا ہے، عطا فرمائیے اللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ یہ نہیں کہ دینا ہو تو دو، نہیں تو کچھ نہیں، یہ بھی نہیں کہ دال روٹی دے دو۔ کیوں دال روٹی؟ دال روٹی کائے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین نعمتیں دی۔ تھانوی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ مانگو تو کہو کہ ٹھنڈا پانی عطا فرما، اعلیٰ قسم کی نعمتیں عطا فرما۔ حضرت ابراہیم نے مانگا تو کیا مانگا تھا؟ ثمرات، دال روٹی نہیں مانگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ثمرات مانگے تھے، یعنی پھل اور فروٹ اعلیٰ قسم کے چاہیے۔ مکہ کے لیے پھل فروٹ اس لیے آپ دیکھ رہے پوری دنیا میں اگتے ہیں، مکہ میں نہیں اگ رہے، لیکن کہاں مل رہے ہیں؟ سب سے پہلے۔ پھر وہاں پر دعا کی اللہ کے نبی نے مدینہ منورہ میں کہ جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے کی ہے، اے اللہ میں اس سے بڑھ کر مدینہ منورہ کے لیے مانگتا ہوں، یہ دعا ہے۔ تو یہ دعا سے پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ قسم کی نعمتیں مانگو۔ ہاں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ دیں گے تو ایک کم بخت منہ کالا کرے گا، تو اس کو روک دو، ذرا باپ دیتے ہیں روک دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے جیسے اللہ سے مانگے، باپ سے مانگے ابو یہ دو 500 روپے چاہیے، 1000 روپے چاہیے،
ابو سمجھتے کم بخت کو دوں گا تو اب یہ ٹیڑھا بنے گا، اس لیے ابو مشکل سے 1 پاؤنڈ دے دیتے ہیں، 2 پاؤنڈ دیتے ہیں۔ تو بچہ باہر دوستوں میں جا کر کہتا ہے میرا باپ ہے کم بخت، مرے گا تو پیسہ ساتھ لے کر جائے گا، کنجوس ہے، بخیل ہے۔ باپ سمجھتا ہے بولنے دو، باپ کو سب پتہ چلتا ہے۔ اخیر میں ایک دن آتا ہے جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، بیٹا جوان ہو گیا، پڑھ لکھ کر بڑا ہو گیا۔ کہا بیٹے ادھر آؤ، بیٹا اس سامنے بیٹھ جاؤ۔ کہا بیٹا یہ فائل ہے پراپرٹی کی، یہ فائل ہے فیکٹری کی، یہ بزنس کی، بیٹا یہ سب تیرے نام ہو چکا ہے۔ بیٹا حیران ہے کہ ابو یہ کیا؟ کہا بیٹا تو نے مانگے تھے 10 پاؤنڈ، 5 پاؤنڈ میں نے 1 ہی دیا تھا، تو گالیاں بک رہا تھا، اگر میں دے دیتا بیٹا تجھے تو آج یہ چیزیں تیرے سامنے نہیں ہوتی، میں نے روک لیا تاکہ تو عقل مند ہو جائے، جب تو دوں استعمال کرنے کی صلاحیت آ جائے تب دوں۔ بیٹا تمنا کرے گا کاش کہ وہ 2 پاؤنڈ بھی نہ دیے ہوتے تو آج زیادہ۔ یہ اللہ سے ہم مانگتے رہے، اللہ ضرورت کے مطابق ہمیں دیتے رہتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے قبول کر لی، اور کیا فرمایا؟ ہوا یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی حضرت ایوب علیہ السلام پر کہ ایوب ایڑیاں رگڑو۔ ایڑی رگڑی جیسے ہی پانی نکل آیا، چشمہ نکل آیا۔ کہا غسل کر لو، اس سے پی لو، اس کو بدن پر ڈال لو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ساری بیماریاں اس غسل کی وجہ سے، پینے کی وجہ سے سب بیماری دور ہو گئی، اور جنت سے لباس بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ نے جنتی لباس بھی پہن لیا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ بیگم گئی ہوئی تھی کہیں کام کے لیے، اب جب وہ آئی تو حضرت ایوب علیہ السلام نظر نہیں آ رہے، کیونکہ تو بیمار دیکھ کر گئی تھی، بالکل چھوٹے بچے کی طرح زخمی۔ وہ اچھی جگہ پر دور بیٹھ گئے ہیں، بیگم پہچان نہیں پا رہی، قریب گئی۔ کہا او مسافر، ایک بیمار یہاں پڑا رہتا تھا تو اس کو جانتا ہے، وہ کہاں گیا؟ حضرت نے کہا برابر دیکھو، پہچانو میں کون ہوں؟ کہا نہیں اللہ کے بندے مذاق مت کر۔ کہا میں ہی ایوب ہوں۔ کہا مذاق مت کرو، میری بیوی کہنے لگی مذاق مت کرو، وہ تو بیمار تھا، تو اتنا ہٹا کٹا بیٹھا ہوا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی، برابر توجہ نگاہیں ڈال کر دیکھو۔ اب جو دیکھا تو یقین آ گیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام ہی ہے۔ قرآن عجیب بات کر رہا ہے کہ وَآتَيْنَا وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ہم نے ان کے بیوی بچے سب واپس لوٹا دیے، جتنے تھے ساری بیویاں، سارے بیٹے، اولاد اللہ نے زندہ فرما دیے ان کے لیے، حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور اس کے علاوہ اور زیادہ، یعنی اگر 7 بیٹے ہیں، 7 بچے ہیں تو دوسرے 7 ایکسٹرا اور دے دیے، یا تو انہی کی بیوی سے دیے، یا تو نواسے پوتوں کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائے۔ کھیت کھلیان باغات، پھر جتنا مال تھا اس سے دگنا عطا دے کر دیا اللہ رب العزت نے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ غیر اللہ کی طرف ہاتھ نہ پھیلائے، یہ اپنا ناریل دوسری جگہ نہ دے مارے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ ہاں، یہ سر دوسری جگہ نہ دے مارے، یہ اسی کا دیا ہوا سر ہے، اسی کی طرف جھکے گا، چاہے کیسے حالات آ جائیں۔ ہمارا اللہ رب العزت پر یقین ہو، پروردگار ہی شفا دینے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو کچھ لکھ کر دے بھی دیتا ہوں تو میں کہاں سے لاؤں گا؟ اسی قرآن کریم کی آیت ہوگی نا۔ اس لیے عام طور پر اس چکر میں نہ پڑھیں، ان چکروں سے باہر نکلیں۔ صحابہ کی جو ہم باتیں کرتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ کر اپنی بیماریوں کو دور کروا لیا کرتے تھے، 2 رکعت پر یقین کیجیے، مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، خوب مانگنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بڑے اچھے انداز بیان کیا، جس میں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ دیکھیے میں نے ایک آیت اور پڑھی ہے، اس پر واقع بیان کرنے جاؤں گا تو بہت گھنٹوں نکل جائیں، صرف یہ بہت مشہور آیت ہے سیرت کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آیت کس کے لیے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے کہ اے نبی،
ہم نے آپ کو رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے سارے عالموں کے لیے۔ اللہ سارے عالموں کا پالنے والا رب العالمین، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ کس کے لیے رحمت ہے؟ انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، کیا فرشتوں کے لیے بھی آپ رحمت ہے؟ جی ہاں، علماء نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے کہا، جبرائیل قرآن میں کہا ہے کہ اللہ نے مجھے سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو کیا میں آپ ملائکہ کے لیے بھی رحمت ہوں؟ کہا کہ جی ہاں، آپ ہمارے لیے بھی رحمت ہے۔ کہا کس طریقے سے؟ کہا آقا نے، جبرائیل نے ارشاد فرمایا کہ میرا مقام جو قرآن میں بیان کیا ہے وہ آپ کی برکت سے مجھے پتہ چلا، اگر آپ نہ ہوتے تو مجھے میرے مقام کا پتہ بھی نہ چلتا۔ اندازہ لگا لیجئے ہم کس قدر خوش نصیب ہیں، کتنا عظیم نبی ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ان کی سنتوں پر ہم اگر عمل کر لیتے ہیں تو ہم کو کیا مل جائے گا؟ من حفظ سنتی فلیکرمہ اللہ باربع خصال، جس نے میری سنت کی حفاظت کی، پابند کر لیا اپنے آپ کو، اللہ چار چیزوں سے اکرام فرمائیں گے۔ کیا کریں گے؟ المحبت فی قلوب البرارہ، نیک لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے۔ والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، بدکار اور نالائق قسم کے لوگوں کے دلوں میں رعب اور ہیبت ڈال دیں گے۔ والسعۃ فی الرزق، رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ والثقۃ فی الدین، اور دین میں اللہ مضبوطی نصیب فرمائیں گے۔ یہ سنت پر عمل کرنے کے فائدے۔ اور آخری بات سن لیجئے، 18ویں پاری کی آیت میں نے ایک پڑھی تھی، یا ایھا الرسل، اللہ دیکھیں کیسے پکارے، کس کو کہہ رہے ہیں؟ رسولوں کو۔ اے رسولو کلوا من الطیبات، پاکیزہ کھانا کھاؤ، حلال کھانا کھاؤ، واعملوا صالحا، اور عمل صالح کرو۔ ثابت یہ ہو رہا ہے کہ نیک اعمال کا تعلق حلال لقمے کے ساتھ ہے۔ کبھی بھی گناہوں کی طرف طبیعت جا رہی ہے، توبہ کرنے کو دل نہیں چاہتا ہمارا، استقامت نہیں ہوتی ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے لقمے کو ٹٹول لو، کوئی غلط تو نہیں جا رہا پیٹ میں، کوئی غلط تو نہیں جا رہا ہے، میں نے جھوٹ بول کے تو نہیں کمایا ہے، میٹر مار کے تو نہیں کمایا ہے، کانٹا مار کے تو نہیں کمایا ہے، ٹیبل کے نیچے سے وزندار رشوت تو میں نے نہیں لی، کیا ہوا، کہاں سے، کس طریقے سے، کوئی غلط تو نہیں آیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں یا ایھا الرسول، رسولوں کو کہہ کر امتیوں کو سنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ حلال لقمہ ہمیں نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین، محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسی وزینۃ عرشی ومداد کلماتہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اللہ گناہوں سے نفرت نصیب فرمائیے، اللہ گناہوں سے نفرت نصیب فرمائیے، اللہ گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے، نیکیوں کا شوق اور ذوق نصیب فرمائیے، نیکیوں کی ہمت نصیب فرمائیے، نیکیوں کے مواقع نصیب فرمائیے۔ پروردگار عالم الہ العالمین، آپ راضی ہو جائیے، اپنی ذات سے ہمیں راضی فرما دیجئے۔ اے اللہ تیرے کتنے پیارے بندے کا واقعہ کہنے اور سننے کا آپ نے موقع عطا فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کتنی خطرناک بیماری سے آپ نے ان کو شفا عطا فرما دی۔ اللہ اس مجمع بھی تیرے کتنے بیمار بندے بیٹھے ہیں، زندگی بھر سے دوائیں کھا رہے ہیں، کتنے بندے ہیں مزید آنا چاہتے ہیں لیکن روگ لگ چکا ہے۔ اے اللہ آپ ہی سے ہم سب بھی آج یہی کہتے ہیں کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ تمام بیماروں کو اس دعا کی برکت سے
حضرت ایوب علیہ السلام کے صدقے میں شفاء کلی نصیب فرما دیجئے، شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں حلال لقمہ نصیب فرما، وہ لقمہ نصیب فرمائیے جسے استعمال کر کے اللہ نیکیوں کی ہمت پیدا ہو جائے، نیک کام کرنے کی رغبت پیدا ہو جائے۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد ما هو اہل، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جی ہم حضرت کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہے کہ حضرت ہمارے یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کہی ہوئی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار ہمیں استفادہ کا بھی موقع عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔